السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، جو آج کے دور کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جانے کے بعد، اے میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد بہت سے فتنے آئیں گے۔ جب تک میں ہوں فتنہ نہیں آئے گا، عذاب اللہ کا نہیں آئے گا۔ ہاں، جب میں فوت ہو جاؤں گا، اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا، تب فتنے بہت زیادہ آئیں گے۔ تو اس حوالے سے کہ آج کا جو پرفتن دور ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ تو ایک حدیث بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت ہے، یہ اپنے ساتھ کل قیامت کو جہنم میں 4 آدمیوں کو لے کے جائے گی۔ خود تو جائے گی جہنم میں، لیکن اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو اور لے کے جائے گی جہنم میں۔ وہ کیسے؟ آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورت سے سوال کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے گناہ کیا ہے یہ؟ وہ کہیں گے، اللہ میں نے کیے ہیں، لیکن اس میں وجہ یہ تھی، ریزن یہ ہے کہ جب میں یہ گناہ کرتی تھی یا یہ فلاں غلط کام کرتی تھی تو میرے گھر کے اندر میرا باپ موجود تھا، مجھے باپ نے منع نہیں کیا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، میری بیٹی ایسا نہ کرو، اس طرح کرنا گناہ ہے، اس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ رب العزت کہیں گے اس کے بعد کو بلایا جائے۔ جب اس کے بعد کو بلایا جائے گا تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے، تو نے گناہ کیا ہے؟ وہ عورت کہے گی کہ اللہ میں نے کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا تھا، لیکن میرے گھر کے اندر میرا جوان بھائی تھا، اس نے مجھے منع نہیں کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، اور اس کام سے ممانعت، اس سے کام کرنے کی آقا اسلام نے منع کیا اور اس کی اجازت دی ہے، یہ میرا بھائی مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس کے بھائی کو بلایا جائے۔ جب اس کا بھائی آئے گا، اللہ رب العزت کہیں گے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا آدمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت سے سوال کیا جائے گا تو نے گناہ کیا ہے، وہ عورت کہے گی اللہ میں نے کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہے گی اللہ لیکن میرے گھر کے اندر جب میں اپنے والدین کے پاس سے گئی، جب میرا نکاح ہوا، شادی ہوئی، میں اپنے خامد کے پاس گئی، میرے خامد نے مجھے اس غلط کام سے، برائی سے مجھے روکا نہیں، اس جو غلط کام سے مجھے روکا نہیں کہ میری بیوی کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ کی بندی یہ کام نہیں کرنا، یہ قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، تو اس نے مجھے روکا نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت کہیں گے اس کو خامد کو بلایا جائے۔ جب اس کے خامد کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے اسے بھی جہنم میں پھینک دو، کیونکہ اس نے روکا نہیں۔ تو چوتھا بندہ، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گی اللہ میں نے کیا ہے، لیکن میری جب شادی ہوئی، میرے گھر اولاد ہوئی، میرا بیٹا جو بڑا ہوا، جب جوان ہوا، عقل والا ہوا، لیکن جب میں یہ گناہ کرتی تھی میرے بیٹے نے مجھے منع نہیں کیا تھا، ماں یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، مجھے روکا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے پرفتن دور کے اندر
عورتوں کے فریب سے، عورتوں کے فتنے سے اللہ رب العزت ہمیں نجات دلائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔